بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا۔ گندا دیکھنے میں آ رہا ہے، بہت بدبودار پانی ہے، آپ اس میں نہا رہے ہیں۔ آپ کے لیے بدبودار ہوگا لیکن اس میں شفا ہے۔ بھائی جو آپ زمین سے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے زمین سے؟ سچے موتی ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا اس سے موتی سے ہوتا ہے؟ موتی سے شفا ملتی ہے، اور جن کے گھر اولاد نہیں ہوتی وہ کھائیں تو ان کے گھر اولاد۔ جو لوگ نیچے سے آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں درخت کے نیچے سے، کیا ہوتا ہے اسے؟ اس سے ہر کسی کی اپنی مراد پوری ہوتی ہے، جو دل کی تمنا ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے یہاں چکر لگایا ہے، چکر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ چکر لگانے سے ویسے یعنی کہ منتیں مراد جا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے اس سے؟ یہ پتہ پنجاب میں لے جائیں گے، نہوائیں گے، اس سے ہم دکھ تکلیف دور ہوئے گا۔ یہ سرکار کی صابن ہے، اس سے سب لوگ نہوا کے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہمیں بہت بدبودار پانی لگ رہا ہے، گندا پانی لگ رہا ہے۔ یہ اچھا ہے پانی ہم کو۔ میرا بچہ بیمار تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، پھر مجھے پتہ لگا 7 کے اندر بھی ایسے ایسے ہوتا ہے۔ پھر ہم یہاں آئے، میں نے اپنے بچے کو مٹی بھی لگائی، نہلایا بھی ہے، اور اس سے ماشاءاللہ اس کے گردے بھی صحیح ہو گئے، اور ہمیں یقین ہے آپ کا۔ کو بیماری ہوتی ہے وہ ٹر جاتی ہے، جو ہر مصیبت ہوتی ہے دور ہو جاتی ہے، اس کے لیے نہاتے ہیں آ کر۔ اس پانی سے تو بدبو آ رہی ہے، بہت گندا پانی آ رہا ہے۔ جتنا ہی پانی گندا ہے جو صفائی اس کے میں ہے، جتنا ہی پانی گندا ہے اتنی صفائی اس کے ملتی رہتی ہے۔ کیا اگر کوئی دربار پر صرف دعا کی نیت سے جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے قبروں کی زیارت کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں جا کر تمہیں موت یاد آئے۔ بالکل غلط ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ شراب خانے مسلح ڈھونڈنے چلے جائیں کہ جی میں تو نماز پڑھنے کے لیے مسلح لینے آیا ہوں۔ جو جگہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں، ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا میں نے مقام بوانا کے اوپر 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کرنے ہیں۔ اللہ کے نام پہ قربان کرنا کوئی برا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہیں وہاں مشرکین کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ ہوتے ہی کوئی کہہ دے کہ جناب یہ حضرت صاحب دی یاداں تازہ ہو رہی ہیں دوبارہ۔ تو جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں، جو چیزیں غلط بنائی گئی ہیں، وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرنا بھی منع ہے۔ تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی، مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی، وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں علی بن عثمان اجویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوا ہے۔ قبروں پہ جا کے تو آخرت کی یاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد آئے۔ ان قبروں پہ آئے گی جو واقعی قبریں ہوں گی کچی بنی ہوئی، جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی۔ جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ تو صحیح مسلم حدیث ہے، قبروں پہ مارتے مت بناؤ، ان کو پکا مت کرو، یہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں۔ یہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی سینمے میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یا غیر اسلامی؟ میں کہوں گا سینما ہی غلط ہے، فلمیں تو بعد میں ہوگا۔ تو دربار بنانے ہی غلط ہے، جانا تو چھوڑ دیں۔ قطعاً کسی ایسے کام کو سپورٹ نہ کریں جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کے اوپر ہے۔ کیا کسی فوت شدہ کو مرحوم کہا جا سکتا ہے؟ ہاں، مرحوم کا مطلب یہ اللہ اس پر رحم فرمائے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو کسی بھی رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کے وہ فرقے کا۔ تو کوئی دوسرے فرقے میں تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، میں تو کسی کو ہی کہہ سکنا، وہ مسلمان ہو جس کی تکفیر نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ مردوں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ رضی اللہ عنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو۔ قرآن میں تو ہے نا، ایمان والوں کی نشانی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جتنے لوگ مر گئے ان کو بخش دے۔ تو دعا کریں گے نا، رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ تم سے راضی ہو، علیہ السلام اللہ تجھ پہ سلامتی کرے، رحمہ اللہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، دعائیں دے جتنی مرضی دے۔ لاش کو سرد خانے میں رکھنا جائز ہے؟ اگر ضرورت ہے تو رکھیں، خام خانہ رکھیں۔ بعض اوقات دور سے کوئی آ رہا ہے اس کی وجہ سے رکھنی پڑ جاتی ہے تو جواز ہے، لیکن وہ بھی بہتر یہ ہے کہ یہ کام نہ ہی کریں۔ سرد خانے والا کام تو پھر بھی بہتر ہے، اس سے بھی ایک غلیظ کام کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ قبر میں دفنا دیتے ہیں، صرف منہ کھلا رکھتے ہیں، اس میں لاش کی ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس سے تو سرد خانہ بہتر ہے۔ لاش لاوارث ہے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کو، تو پھر لاش یعنی جب وہ وارث مل جائیں تو پھر لاش ان کے حوالے کریں، یا باہر سے کوئی آ رہا ہے سرد خانے میں، آج کل تو وہ
جو ہے وہ پورٹیبل سرد خانے بھی مل جاتے ہیں، جائز ہے، کوئی عرض نہیں اس میں. وہ جو کہا گیا نا کہ دفنانے میں جلدی کرو، ضرورت ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کو خود فوراً نہیں دفنایا گیا. سوموار کے صبح کی وقت آپ کی وفات ہوئی ہے، بدھ کی رات کو دفنایا گیا. اتنے لوگ جنازہ پڑھتے رہے ہیں، 2 دن رکھا گیا. عام آدمی کے لیے تو رسک نہیں ہو سکتا نا، وہ لاش میں سے بدبو آ جائے گی، اللہ یہ کہ سرد خانے میں اس کو رکھا جائے. ٹھیک ہے نا، وہ ڈیلے کرنے میں حرج، گناہ نہیں ہے، عذر کے تحت ڈیلے ہے نا، کر سکتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ، یہ ان کی نشانی ہے. یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک کی دعا میں ہونا ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو دعا کے لیے نہیں پکارتے. اللہ اکبر. اور یہ پہلی کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. یہ پہلی کمانڈ ہے توحید. ڈیٹیل کسی کو چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. میرا لیکچر اہل سنت پاک.com پر، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل. لیکن یہاں پر میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات اس مضمون کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ضرور بیان کروں گا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بتاؤ کون ہے وہ جو مشکل میں گھرے ہوئے، اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتے؟ تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جس کو مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہے. تو بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اختیار ہو تب بھی، شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہو تب بھی، غائب میں مدد کے لیے ان کو پکارنا یہ دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے. ظاہری اسباب میں تو آپ پکار سکتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے؟ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے. فرشتوں کو ہم پکار ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کو پکاریں گے، چاہے درود ہوگا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دعا ہوگی تو اللہ ہی کو پکاریں گے. یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں.